یعقوب علیہ السلام کے والد کنعان سے بول رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم لوگ ہم کو دیوانہ اور پاگل نہ کہو تو خدا کی قسم یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہی کنعان میں تھے تو خوشبو نہیں آئی، اور 250 میل کے فاصلے سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس دن خدا نے نہیں چاہا تو نہیں معلوم ہوا، اور آج خدا نے چاہا معلوم ہو گیا۔ یہ تو ہوتا ہے، گلستہ بھر بھی پڑھا ہوتا تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھ دیا ہے کہ کسی نے پیر کنعان سے پوچھا، پیر کنعان یعنی یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ اے پیر کنعان، اے یعقوب علیہ السلام، آپ کو مصر سے خوشبو تو مل گئی، اب جب یوسف اسی شہر کے کنویں میں تھے تو اس وقت کچھ خوشبو نہیں ملی، کچھ پتہ نہیں چلا؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا گر گہے بر تالم آلام نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم، کبھی خدا نہیں چاہتا تو ہم اللہ کی مرضی نہیں ہوتی وہ نہیں بتاتا، تو اپنے پاؤں کے نیچے کی خبر نہیں ہوتی ہے، اور جب خدا چاہتا ہے تو تارہ میں اعلیٰ سے دیکھ لیتا، آسمانوں کی خبر ہو جاتی۔ ہمارے آقا سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان نبوت میں ہے، دروازہ بند ہے، ایک صحابی باہر سے آئے، آہستہ آہستہ دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے اندر سے پوچھا من، کون آدمی ہے؟ باہر سے صحابی نے کہا انا میں ہوں۔ حضور بہت ناراض ہوئے، کہنے کہ بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، ایسے بات نہیں کیا جاتا ہے، کلکم انا تو ہر آدمی ہوتا ہے، صرف انا کہنے سے میں کیسے جانوں گا، نام بتاؤ؟ تو کہا یا رسول اللہ انا جابر، میں آپ کا غلام جابر ہوں۔ اگر حضور کو معلوم ہی ہو جاتا انا کہنے سے کہ فلاں صحابی ہے تو کیوں نبی بتاتے، پوچھتے اور سوال کرتے اور کیوں ڈانٹتے؟ معلوم ہوا کہ دروازے کے باہر کیا ہے، آج خدا نے نہیں چاہا کہ معلوم ہو تو نہیں معلوم ہوا، اور جب خدا چاہتا ہے تو حضرت علی سے کہتے ہیں کہ علی چلے جاؤ، ایک بوڑھی عورت مکے سے خط لے کر مکے جا رہی ہے، خط لے کر مدینے سے، اور وہ خط اس کے بال کے جوڑے میں چھپایا ہوا ہے، اس کے تہبند کے نیفے میں چھپایا ہوا ہے، تم جاؤ یہاں سے، تمہارے جاتے جاتے وہ مقام خاک تک پہنچ جائے گی، وہاں جا کر اس کو گرفتار کرو، اور تم خط پکڑ کر اس کا لاؤ، اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو جاتے ہیں مدینے سے، تیزی کے ساتھ چلتے چلتے وہاں پہنچے، اس عورت کو پکڑا، کہا تیرے پاس کوئی خط ہے؟ کسی نے خط دیا ہے، مکے جا رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس کوئی خط وط نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ تو کیوں چھپاتی ہے، تیرے پاس خط ہے، میرے نبی کا بتایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا ہے، خط یا تو خود سے برآمد کر دے ورنہ ننگا کر دوں گی تجھے۔ تو اس نے دیکھا کہ اب تو بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں، تو محدثین تطبیق دیتے ہیں کہ جس حدیث میں آتا ہے کہ جوڑے میں تھا، سر کے بال میں چھپائی ہوئی تھی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیفے میں چھپائی ہوئی تھی، تو دونوں میں تضاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ حضرت علی نے جب پہلے ملاقات کی ہو تو ایک جگہ چھپائی ہوئی تھی، اور جب حضرت علی نے چاہا کہ معلوم کریں کہاں ہے تو اس نے یہاں سے نکال کے وہاں چھپا لیا ہو کہ کسی طرح بچ جائیں، لیکن جب حضرت علی نے سختی کی تو چھپا کہاں سکتی تھی وہ، تو دونوں میں تطبیق ہو گئی۔ تو آج سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لیا، عورت کو لیا، لے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جب اللہ نے چاہا تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا، اور رسول پاک نے ہمیں خبر دے دی، ہزاروں سال پہلے خبر دی، دجال نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مہدی کا ظہور ہوگا، قیامت کے پہلے پہلے ایسا ایسا ہوگا، یہ ساری خبریں تو اللہ کے رسول نے بہت پہلے دی ہیں، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جتنا کچھ اللہ نے آپ کو بتایا آپ کے علم میں آ گیا، اور جو اللہ نے نہیں بتایا وہ آپ کے علم میں نہیں آیا۔ اس حدیث کا مطلب وہیں پر لکھا ہوا تھا، لیکن مولوی صاحب جب مطلب سمجھنا چاہیں جب تو وہ تو اپنے مطلب سے نکلے ہیں، وہ جو نکلے ہیں اپنے مطلب سے نکلے ہیں۔ بات تو حوالے کی حد تک اتنی ہی ختم ہو گئی، حوالہ بھی دے دیا آپ کو کہاں حدیث ہے، کس نے نقل کیا ہے، اور ہمارے عالم نے، ہمارے بزرگ نے ان کا نام بھی دے دیا ہے کہ یہ روایت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نقل کی ہے۔
اب اس روایت کے سلسلے میں تھوڑی سی مزید اور بحث اس لیے کر دینی ہے کہ علماء کرام سے کبھی کبھی سابقہ پڑتا رہتا ہے، تو لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، اس لیے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے لا اصل لہ، تو ایک ہی آنکھ سے دیکھنے کی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دونوں آنکھ کھول لیجئے۔ یہ دیکھیے یہ حدیث کہاں کہاں ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو مرقات میں بھی نقل کیا ہے، علامہ خفاجی نے نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز کے جلد اول صفحہ 421 پر نقل کیا ہے، اور علم حدیث کے مانے ہوئے ممتاز پوری دنیا اسلام کے حافظ دنیا علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پر بلا کسی تنقید کے اس کو نقل کیا ہے۔ ان کی عبارت یہ ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ التلخیص الحبیر میں فرماتے ہیں، ان کی یہ کتاب ہے التلخیص الحبیر، اس میں انہوں نے فرمایا، یہ ہے ان کے الفاظ، کان یرا من وراء ظہرہ کما یرا من وراء قدامہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے جس طرح اپنے آگے دیکھتے تھے، اپنے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، پیچھے کی چیزوں کا علم بھی ہو جاتا تھا جیسے سامنے کی چیز کا علم ہوتا تھا۔ یہ بات بھی حدیث میں ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ہوا فی الصحیحین وغیرہما من حدیث انس وغیرہ، یہ روایت کہ آگے سے اور پیچھے سے دونوں سے آپ کو علم ہو جاتا تھا، اگلی چیزوں کو بھی دیکھتے تھے، سامنے والی کو بھی دیکھ لیتے تھے اور پیٹھ پیچھے والی کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری مسلم میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں حضرت انس اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے۔ والاحادیث الواردۃ فی ذلک مقیدۃ بحال الصلاۃ، لیکن اس سلسلے کی جتنی حدیثیں ہیں ان سب میں قید لگی ہوئی ہے نماز کی حالت کی، یعنی حافظ ابن حجر اسقلانی یہ کہتے ہیں کہ جتنی روایتوں میں آتا ہے کہ پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے جیسے آگے دیکھتے تھے، تو یہ ساری حدیثیں نماز کی حالت کے لیے خاص ہیں، یعنی حضور کو آگے پیچھے دونوں نماز ہی میں صرف دکھائی دیتا تھا، نماز کے باہر یہ صورت نہیں ہوتی تھی۔ والاحادیث الواردۃ فی ذلک مقیدۃ بحال الصلاۃ۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ بریلی کے خان صاحب کو کیسے جھوتری چھری سے جبہ کر رہے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی۔ مولانا خلیل احمد امبیٹھوی پر کیوں برس رہے ہو؟ کئی سو سال پہلے اتنا بڑا علم حدیث کا فنکار ماہر دیکھو کیسے تم کو قتل کر رہا ہے۔ لکھتے ہیں وَبِذَلِكَ يُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو تشریح ہم نے کر دی کہ جس حدیث میں آتا ہے کہ آگے پیچھے دونوں دیکھتے تھے، یہ حدیث صرف نماز کی حالت کے لیے خاص ہے، تو یہ ہم نے جب تشریح کر دی تو اب جمع کر لیا جائے گا اس حدیث کو بھی اور حضور کے قول اس حدیث کو بھی۔ کون حضور کا قول؟ وَبِذَلِكَ يُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لا أعلم ما وراء جداری هذا، حضور کا جو یہ قول ہے لا أعلم ما وراء جداری هذا، میرے دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے پتا نہیں، تو اس حدیث کا اس حدیث سے ٹکراؤ نہیں ہے جس میں حضور فرماتے ہیں میں آگے کی بھی جان لیتا ہوں پیچھے کی بھی جان لیتا ہوں۔ کیوں ٹکراؤ نہیں ہے؟ کہ نماز کی حالت میں آگے پیچھے بھی جان لیتے ہیں اور نماز کے باہر کے سلسلے میں وہ حدیث ہے، تو دونوں حدیث میں انطباق ہو گیا۔ دیکھو حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کو نقل کیا اور اس پر کوئی تنقید نہیں کی اور رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے نقل کیا۔ پتہ یہ چلا کہ علم حدیث کے جو فنکار علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا انتساب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے۔ تو بتاؤ مولانا امبیٹوی پہلے ہیں یا علامہ خفاجی پہلے ہیں، ملا علی قاری پہلے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی پہلے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی پہلے ہیں؟ اگر کافر کہنے کا شوق تھا تو ایک طرف سے وہاں سے شروع کرتے۔ یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تو جب نبی کا فرمان ہے تو نبی پر بھی فتویٰ لگاؤ کہ تم کیوں بول رہے ہو میرے عقیدے کے خلاف؟ ارے تم نے عقیدہ غلط بنایا تو نبی سے پوچھا کیوں نہیں تھا؟ وہ تو ہوگا ہی حدیث کے خلاف۔ اتنی بات سمجھے آپ، اتنی بات آپ سمجھ گئے الحمدللہ، تو اب یہ مسئلہ تو بالکل بے غبار ہو گیا۔ لیکن بہت کچھ ہمارے اس ملک میں رواج بھی تو ہے، ہم لوگ جب دکاندار سے سودا لیتے ہیں تو سب لے لینے کے بعد ایسے گھیلوا بھی مانگتے ہیں، کچھ اور دیجیے، تو وہ بھی لے لیجیے آپ تاکہ اور کلیئر ہو جائے۔